السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک جو آپ لوگوں کی طرف سے دیا گیا ہے، ہاؤ ٹو ریڈ دا اکانومک کیلنڈر۔ فاریکس ٹریڈنگ بزنس کے اندر سب سے پہلے ہم اس چیز پہ غور کریں گے کہ مارکیٹ اپ ڈاؤن کیوں جاتی ہے۔ کوئی بھی سیشن آن ہو، کوئی بھی سیشن آف ہو، ابھی یورو یو ایس ڈی کا پیئر اوپن ہے۔ پاکستان کے ٹائم کے مطابق 10:50 10:51 تقریباً ہو چکے ہیں، اور فاریکس ٹائم کے مطابق، بروکرز کے ٹائم کے مطابق 8:51 ہوئے ہیں۔ یورو سیشن بھی آف ہے، یو ایس ڈی سیشن بھی آف ہے، دونوں مارکیٹس بند ہیں۔ یو ایس ڈی کے اندر، نیو یارک کے اندر اس ٹائم امریکہ کے اندر رات ہے، اور یہ لندن کے اندر اس ٹائم صبح تھوڑا جلدی ہے، صبح سویرے کا ٹائم ہے۔ تو جیسے پاکستان کی مارکیٹ صبح 9 بجے اوپن ہوتی ہے، گرمیوں میں صبح 8 بجے اوپن ہوتی ہے، 8 بجے 9 بجے اوپن ہوتی ہے، اسی طریقے سے جو یورو سیشن ہے وہ ابھی اوپن ہونے سے کچھ ٹائم باقی ہے، 1-2 گھنٹہ باقی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھتے ہیں H1 میں مارکیٹ اوپر نیچے ہوتی ہے، تو اس چیز پہ ہمیں غور کرنا ہوگا اگر ہم فاریکس کے اندر کامیابی چاہتے ہیں کہ مارکیٹ اوپر نیچے کیوں ہوتی ہے۔ اس کے کئی ریزنز ہیں۔ اس کے اندر ایک پرائس ایکشن ہے، بائر اور سیلر ہے۔ جب بھی خریدار زیادہ ہو جاتے ہیں مارکیٹ اپ چلی جاتی ہے، جب بھی خریدار کم ہوتے ہیں مارکیٹ ڈاؤن آ جاتی ہے۔ اس کے بعد کسی بھی ملک کی معاشی پالیسیز ہیں، کسی بھی ملک کی صورتحال ہے، اس ملک کے حالات ہیں، اگر وہ ملک حالت جنگ کے اندر ہے اس کی اکانومی ڈاؤن ہوگی، اور اگر کسی ملک کے اندر امن ہے، کاروبار کے مواقع زیادہ ہیں، اس ملک کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس ملک کے تاجروں کے ساتھ ٹھیک چل رہی ہے، تاجروں کا انٹرسٹ بڑھ رہا ہے، دوسری کنٹری سے تاجر اس ملک میں انویسٹ کر رہے ہیں، اٹس مین کہ مارکیٹ اس کی اب جا رہی ہے، لانگ ٹرم میں بھی اور مڈ ٹرم میں بھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک اور ہے، وہ ہے فنڈامنٹل انالیسز۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آپشن ہے، اس کو ہم نیوز ٹریڈنگ بولتے ہیں، فاریکس کے اندر نیوز بولتے ہیں۔ ویسے تو کئی ویب سائٹس ہیں نیوز کے حوالے سے، لیکن سب سے جو آسان ویب سائٹ ہے وہ ہے forexfactory.com۔ آج ہم ڈیٹیل کے اندر بات کریں گے کہ forexfactory.com کی جو نیوز ہے ان کو کیسے ریڈ کیا جاتا ہے، اس چیز کی گہرائی میں جائیں گے، اور میں کوشش کروں گا اپنے اندر جو کچھ بھی ہے میرے دل کے اندر ہے وہ چیزیں آج آپ سب لوگوں کو سمجھا سکوں۔ سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی کسی بھی کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں، اس ٹائم کے اوپر ہے 10:53 ابھی ٹائم ہے، تو اس جگہ کے اوپر آپ نے سب سے پہلے اپنا ملک پاکستان کے ٹائم کے مطابق ہمارے اسلام آباد ہے، یا اس کے ساتھ ایک ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے، یہ بھی آ نہیں رہا، وہ ہوتا ہے آٹو ٹائم۔ تو آپ سیو سیٹنگ کریں گے تو آپ کا جو ٹائم ہے، جو آپ کے نیوز ہے، وہ نیوز آپ کے ٹائم، لوکل ٹائم کے مطابق شو ہوں گی۔ اس کے بعد فاریکس فیکٹری کے اندر آپ دیکھیں گے تو 3 قسم کی نیوز آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ڈیٹ آ رہی ہے، ڈیٹ آنے کے بعد ہمارے پاس ٹائم آ رہا ہے، ٹائم آنے کے بعد ہمارے پاس کرنسی آ رہی ہے، اور کرنسی آنے کے بعد ہمارے پاس ایک امپیکٹ کے خانے میں 3 قسم کے کلرز کے ایک ڈبے سے بنے ہوئے ہیں، ایک نشان سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو بالکل یلو کلر کا ہے، پیلے کلر کا ہے، اس کے اوپر اگر ہم ماؤس رکھتے ہیں تو ہمارے پاس آپشن آتا ہے لو امپیکٹ ایکسپیکٹڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو یہ نیوز ہے HPI، اس نیوز کے اندر مارکیٹ کی جو موومنٹ ہے وہ بہت کم ہوگی، 2 پپ، 4 پپ، 6 پپ، 8 پپ۔ اس کے بعد دیکھیں گے اس یلو کلر سے تھوڑا سا ایک تھوڑا سا گہرے کلر کا، اس کے اندر ہم اس کے اوپر اگر ہم ماؤس رکھیں گے تو ہمارے پاس آپشن ہوگا میڈیم امپیکٹ ایکسپیکٹڈ، کہ اس کے اندر مارکیٹ کے اندر نہ بہت کم مارکیٹ کی موومنٹ ہوگی اور نہ ہی بہت زیادہ ہوگی، اور آخر کے اندر ایک چیز لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارا اس کے چانس ہیں، ہم سوچتے ہیں اس بارے میں۔ تیسرے نمبر پہ ایک بالکل ہی سرخ کلر کی ایک نیوز ہے یو ایس ڈی کے سامنے، اس کے اگر ہم اوپر کلک کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہمارے پاس آتی ہے ہائی امپیکٹ ایکسپیکٹڈ۔
ہائی امپیکٹ کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو موومنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو آپ نے جب بھی کام کرنا ہے ویسے تو بہت زیادہ نیوز ہوتی ہیں, میڈیم امپیکٹ بھی ہوتی ہیں, لو امپیکٹ بھی ہوتی ہیں, ہائی امپیکٹ بھی ہوتی ہیں. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو کام کرنا ہے, جو ڈینجرس نیوز آپ کے لیے ہوتی ہے وہ زیادہ تر آپ کے ہائی امپیکٹ نیوز ڈینجرس ہوتی ہے آپ لوگوں کے لیے. یہ آپ لوگوں کے سامنے ہوگا کہ مارکیٹ کے اندر جو موومنٹ ہے وہ کس کی زیادہ ہوگی, مارکیٹ کے اندر موومنٹ کس کی کم ہوگی. اس کے بعد ہمارا سوال ہے واٹ از نیوز, نیوز ہوتی کیا ہے. ہمیں اس چیز پہ غور کرنا ہوگا. یہ جو کرنسیز آ رہی ہیں, یہ جو امپیکٹ آ رہے ہیں, یہ کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز کہ کچھ ایونٹس ہوتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ڈیٹا آ رہے ہوتے ہیں. جیسے پاکستان کے اندر ہر مہینے کے اندر کچھ ڈیٹاز آتے ہیں, کسی کی کوئی رپورٹ آتی ہے, پاکستان میں غربت کتنی بڑھ رہی ہے, پاکستان میں شرح سود کتنی ہے, پاکستان کے اندر یہ ساری چیز, یہ ڈیٹا نکلتا ہے. پاکستان کے اندر مہنگائی کتنی آ رہی ہے, آپ لوگ اکثر دیکھتے ہیں, ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. انڈیا کے اندر بھی یہی ہوتا ہے, پوری دنیا کے اندر یہی ہوتا ہے. تو اس طرح کا جو ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے اس ڈیٹا کے اکثر ہم نیوز بولتے ہیں. دوسری ہمارے پاس جو نیوز ہوتی ہے وہ نیوز ہوتی ہے کسی معاشی طور پر بڑے بندے کی سپیچ. لائک پاکستان کے اندر اسٹیٹ بینک ہے تو اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے اس کی سپیچ ہوگی, پاکستان کے وزیر خزانہ کی سپیچ ہوگی, پاکستان کے پرائم منسٹر کی سپیچ ہوگی, پاکستان کے پریزیڈنٹ کی سپیچ ہوگی. کسی بھی معاشی طور پر ایک بڑی سپیچ مارکیٹ کے اندر اثر رکھتی ہے. تو یہ جتنے بھی ڈیٹا آ رہے ہوتے ہیں یہ فاریکس فیکٹری کے اندر ہمیں مل جاتے ہیں. لیکن کچھ ڈیٹا ایسے ہوتے ہیں, کچھ ایونٹس ایسے ہوتے ہیں, کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم لوگوں کو فاریکس فیکٹری نہیں بتاتے بلکہ ہمیں نیوز سے پتہ چلتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. یکدم کوئی میٹنگ آ جاتی ہے اور ایک دم کے اندر بھی مارکیٹ موومنٹ دیکھتے ہیں. کبھی کبھی یہ فاریکس فیکٹری کے اندر ہمارے پاس ڈیٹا نہیں آ رہا ہوتا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ واٹ از پالیسی. لائک کوئی بندہ, کوئی پریزیڈنٹ ہے, وہ سپیچ کرتا ہے تو اس کے اندر وہ بزنس کے حوالے سے, کاروباری لوگوں کے حوالے سے ایک پالیسی دیتا ہے کہ کاروباری لوگ آئیں گے, ان پہ ٹیکس کم ہوگا, ان کو ہم یہ مواقع دیں گے, ان کو ہم ایسی مواقع دیں گے کہ ان کا جو بزنس ہے وہ دوسری کنٹری سے زیادہ بینیفٹ ہو جائے گا. ان کے اوپر کبھی ٹیکس کم کیا جاتا ہے, کبھی ٹیکس زیادہ کیا جاتا ہے, کبھی ان کے لیے حالات سازگار بنائی جاتے ہیں اور کبھی ان کے لیے حالات ناسازگار بنائے جاتے ہیں. اگر حالات کسی بھی بندے کی پالیسی کاروباری لوگوں کے لیے حالات ٹھیک نہ بنائے جائیں, ان کے اوپر کوئی ٹیکس لگایا جائے یا کوئی ایسے ٹیکسز لگائے جائیں یا ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ ان کو پاکستان سے بہتر یا یو ایس اے سے بہتر, یا جس کنٹری کا ڈیٹا آ رہا ہے, جس کنٹری کا پریزیڈنٹ سپیچ کر رہا ہے, اس کنٹری کے اندر ان کے کاروباری لوگوں کے لیے کاروبار کرنا مشکل ہو جائے تو وہ کاروبار ادھر سے دوسری کنٹریز میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور اس کنٹری کے اوپر اثر ہوتا ہے. اور اگر وہ کوئی ایسے مواقع دیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آئیں, ہم آپ کو یہ فیسلٹیز دیتے ہیں, اور تو وہ دوسرے جو کنٹریز کے لوگ ہیں, بزنس مین, وہ پاکستان کے اندر آئیں گے اور آئی تھنک اس کے اندر گورنمنٹ کو, اس کے اندر اس کنٹری کو بہت بڑا بینیفٹ ہوگا اور اس کی مارکیٹ اب جائے گی. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ سم ٹائم نیوز مس کیوں ہو جاتی ہیں. یہ تو بالکل سمپل سی بات ہے, نیوز اس وجہ سے مس ہو جاتی ہیں کہ کوئی میٹنگ رکھی ہوئی ہوتی ہے, کوئی سپیچ رکھی ہوئی ہوتی ہے, وہ ہوتی ہی نہیں ہے. یکدم کسی وزیر کی ہے, کسی پرائم منسٹر کی, انہوں نے کہیں جانا ہے یا کوئی ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے, وہ ڈیٹا نہیں آتا تو مارکیٹ اسی جگہ پہ ٹھہری ہوئی ہوتی ہے. اور اکثر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جو میڈیم امپیکٹ ہیں, اس میڈیم امپیکٹ کی جو میڈیم امپیکٹ ہے اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ مارکیٹ کا ہائی امپیکٹ سے زیادہ ہو جاتا ہے. تو کوئی بھی ایسا کھاتا نہیں ہے, کوئی بھی ایسا قانون نہیں ہے کہ آپ مارکیٹ کی موومنٹ کو پہلے جانچ سکیں کہ اس نیوز کے بعد مارکیٹ نے 20 پہ جانا ہے ایک طرف, 40 پہ جانا ہے, 60 پہ جانا ہے یا 100 پہ جانا ہے. تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے, یہ ایک قسمت کی بات ہے. یہ جو ڈیسیجن ہوتے ہیں یہ ان کنٹریز کو بھی اکثر نہیں پتہ ہوتا, یہ جو ان کے اندر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا بھی ایک اندازہ ہوتا ہے, فاریکس فیکٹری کا بھی ایک اندازہ ہوتا ہے, اور اسی اندازے کے اوپر یہ لوگ ہمیں نیوز دیتے ہیں. اب ہمارا تقریباً 10 منٹ کا ٹیٹوریل ہو چکا ہے. میں لاسٹ بات کہہ کر پھر آپ لوگوں کو بات ختم کروں گا. لاسٹ نہیں بلکہ 2 بات. ایکچوئل کے نیچے دیکھیں گے تو یہ آپ کا ابھی ہمارے پاس جو ٹائم تھا وہ 10:53 تھے, تو یہ ایک
واضح بن جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیوز ابھی آنے والی ہے, میکسیمم 10 منٹس کے اندر اندر یہ نیوز ہے. اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ سوال ہے اور سب سے اہم سوال ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ نے اپ جانا ہے یا مارکیٹ نے ڈاؤن آنا ہے. یہ سب سے زیادہ پوچھی جانے والا سوال ہے. سب سے پہلی چیز کہ میں اکثر ایک مثال آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ کچھ ڈیسیجن ایسے ہوتے ہیں, جیسے کچھ کورٹس کے ڈیسیجن ہوتے ہیں, کچھ پالیسیز ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کو, اس کنٹریز کے لوگوں کو بھی نہیں پتہ ہوتی, کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتی کہ کل کوئی کون سا ڈیسیجن کیسے آئے گا. اس ڈیسیجن کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک اندازہ ہوتا ہے. اس اندازے کی بنیاد پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مارکیٹ اپ ڈاؤن جائے گی. اور ویسے اگر ہمیں اندازہ نہ بتایا جائے تو 50% چانس بائی کے ہیں, 50% چانس سیل کے ہیں, لیکن جو اندازہ بتایا جاتا ہے اس کا تھوڑا سا اثر ہوتا ہے, اور اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کا جو 50% سے 60% ون کر جاتے ہیں, اور 40% اگر مارکیٹ آپ کو فاریکس فیکٹری یا کوئی بھی ویب سائٹ اب بتا رہی ہے تو 40% چانس ہوتے ہیں کہ وہ ڈیٹا غلط ہو جائے اور مارکیٹ اس کے الٹ چلی جائے. اس کے اندر آپ کو 4-5 قسم کی چیزیں ملیں گی. یہ تھوڑا سا پروفیشنل لوگ, جو ایکسپیرینس لوگ ہیں, وہ سمجھیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, یہ چیزیں جن چیزوں پہ ہمیں اثر پازیٹیو ملتا ہے. میں آپ کو سمپل بتاؤں گا کہ دیکھیں, آپ کو ایک پریویس ہے 0.1% اور فارکاسٹ ہے 0.2%. یہ یو ایس ڈی کی نیوز ہے, اس کا مطلب ہے 0.1 سے 0.2 بڑا ہے یو ایس ڈی اپ جائے گا, اور یو ایس ڈی ڈاؤن آئے گا, یو ایس ڈی جے پی وائی بائی جائے گا. اگر آپ کا یو ایس ڈی اپ جانا ہے تو ان تمام پیئرز پہ, جن پیئرز پہ یو ایس ڈی شروع میں ہے وہ اپ جائیں گے, اور ان تمام پیئرز پہ جن پہ یو ایس ڈی سیکنڈ نمبر پہ, یورو یو ایس ڈی, جی بی پی یو ایس ڈی, این زیڈ ڈی یو ایس ڈی, اے یو ڈی یو ایس ڈی, ان کا مارکیٹ ڈاؤن آئے گی. لیکن یہ عام طور پر ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح ہم ریڈ کرتے ہیں کہ 0.1% سے 0.2% پریویس ہے, فارکاسٹ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یو ایس ڈی اپ جائے گی. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نیوز ایسی ہیں جو بالکل ہی غلط ہو جاتی ہیں. جیسے ایک ہے ان امپلائمنٹ چینج, مطلب جو ملک کے اندر بے روزگاری ہے. اب بے روزگاری کے اندر ہم دیکھیں گے تو 0.1% سے 0.2% جائے گی, مطلب ملک کے اندر بے روزگاری بڑھے گی. تو آئی تھنک, بلکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ اس کرنسی اس ملک کے لیے ایک بیڈ نیوز ہوگی, اور وہ جو بیڈ نیوز ہے وہ بیڈ نیوز اس ملک کی جو اکانومی ہے, اس ملک کی جو کرنسی ہے وہ ڈاؤن ڈالے گی. تو یہ میں انشاءاللہ ایک بہت ہی تفصیل سے 1.5 سے 2 گھنٹے کا ایک ٹیٹوریل لائیو بناؤں گا, یہ اس ترتیب سے کہ میں آپ کو ایک نیوز, شاید ایک نیوز تو میرے لیے ممکن نہیں ہے, لیکن ٹاپ میں 50 نیوز یا 40 نیوز کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ ان کو ایک کو کیسے ریڈ کرنا ہے. لیکن وہ آپ لوگوں کے لیے اس ٹائم تک مشکل ہو جائے گا. آئی تھنک میں اگر آپ کو 1000 ٹیٹوریل کے بعد اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو تھوڑا سا آپ لوگوں کا جو ایجوکیشن کا لیول ہے وہ تھوڑا اوپر چلا جائے گا, پھر آپ لوگوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. بائی دا وے, یہ 2 طریقے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے نیوز کو دیکھنا ہے کہ نیوز کے اندر ابھی ہمارے پاس جو تقریباً 700 اس ٹائم جو ہمارے پاس ویڈیوز ہو چکی ہیں وہ 775 ویڈیوز ہو چکی ہیں. آج 776 نمبر ویڈیو ہے. تو اگر ان امپلائمنٹ چینج ہے جب وہ آپ نے خود سوچنا ہے کہ جو نیوز آ رہی ہے اس نیوز کا کیا اس ملک کی طرف ایسا اثر کیسا ہوتا ہے. اگر وہ کوئی ڈیٹا آ رہا ہے, کوئی اس ترتیب سے سسٹم بن رہا ہے, اب کوئی روزگار بڑھ رہا ہے ملک کے اندر, تو آئی تھنک 0.01 سے 0.2 تک جائے گیا تو پریویس سے فارکاسٹ جائے گا, اٹس مینس کہ مارکیٹ نے آپ جانا ہے. لیکن اگر بے روزگاری کی شرح آپ لوگوں کو بتائی جائے گی یا شرح سود بتائی جائے گی تو آئی تھنک اس ٹائم کے اوپر مارکیٹ کے جو یہ ڈیٹا ڈاؤن آئے گا. لیکن یہ بھی 40% غلط ہو جاتا ہے, یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ یہ آپ کا 100% ٹھیک ہوگا. کوئی اور آپ لوگوں کا سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں, کون سا ٹاپک چاہیے. انشاءاللہ آپ کو جو ٹاپک چاہیے, ایڈوانس لیول کے چاہیے یا بگنر لیول کے چاہیے, انشاءاللہ مل جائے گا. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.